اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایڈگر ایلن پو کی شاعری سے ایک نظم اے ڈریم ود ان اے ڈریم کے حوالے سے پڑھیں گے۔ یہ پوئم فرسٹ ایئر انگلش بک میں لیسن نمبر 18 ہے۔ کچھ ایکسٹرا معلومات اس طرح ہے کہ اگر ہمیں اس کا پتہ ہو تو ہم اس نظم کو اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایڈگر ایلن پو کا تعلق امریکہ سے ہے، جو کہ 19 جنوری 1809 کو پیدا ہوئے تھے اور 7 اکتوبر 1849 کو وفات پا گئے تھے۔ ایڈگر ایلن پو اپنے شارٹ سٹوریز اور پوئٹری کے لیے بہت مشہور ہیں۔ وہ جب 3 سال کے تھے تو اس کے والدین وفات پا گئے اور اس کی پرورش جان اور فرانسس ایلن نے کی۔ 16 سال کی عمر میں اس کو ایک لڑکی سے پیار ہو گیا جس کا نام سارہ ایلمیرا تھا۔ اس کی عمر 15 سال تھی۔ عمر میں کمی کی وجہ سے سارہ ایلمیرا کے جو والد تھے اس نے ان کی شادی کرانے سے انکار کیا، اور اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ایڈگر ایلن پو جو تھا وہ نہایت ہی غریب آدمی تھا، تو اسی وجہ سے بھی وہ ان دونوں کی شادی کرانے پر راضی نہ تھا۔ بعد میں سارہ ایلمیرا کی شادی ایک امیر آدمی سے ہوئی۔ اس محبت میں ناکامی کے بعد ایڈگر ایلن پو نے 1836 میں اپنی 13 سالہ کزن ورجینیا کلم سے شادی کی، اور اسی کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی زندگی گزاری۔ اس کی یہ بیوی 1847 میں ٹی بی کی بیماری سے مر گئی۔ اچھا، یہ جو نظم لکھی گئی ہے یہ شاید اس زمانے کی ہے جب اس کی بیوی مرنے والی تھی اور شاعر اس کو الوداع کہہ رہا تھا، اس کے ماتھے کو وہ چوم رہا تھا، اور آخر میں انہوں نے یہ بات مان لی کہ چونکہ اس کی بیوی یا محبوبہ اس سے بہت دور جا رہی ہے، یعنی مر رہی ہے، تو اس وجہ سے ان کی زندگی کا پورا جو فلسفہ تھا وہ چینج ہو گیا۔ وہ فلسفہ کیا ہے وہ اس پوئم کے پیرافریز سے ہمیں پتہ چلے گا۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اس پوئم کا جو پیرافریز ہے اس سے۔ اچھا جی، تو پیرافریز آف دا پوئم اے ڈریم ود ان اے ڈریم، اسٹینزا نمبر 1۔ ٹیک دس کس آن دا فور ہیڈ، یہ کس اپنے ماتھے پر لے لو۔ لیٹ می کنفیس، مجھے یہ قبول کرنے دو، مجھے یہ اعتراف کرنے دو۔ بیکاز آف یور سپریشن، آپ کی اس جدائی کی وجہ سے، دیٹ یو آر ناٹ رانگ، کہ تم غلط نہیں ہو۔ وین یو کنسیڈر، جب آپ کا یہ خیال ہے، دیٹ مائی لائف ہیز بین اے فینٹسی، کہ میری جو زندگی ہے وہ کیا ہے، وہ صرف ایک خواب ہے، وہ صرف ایک دھوکہ ہے، ایک وہم ہے۔ فینٹسی کے معنی ہے وہم یا خواب۔ The hope has gone away in a night or in a day، وہ امید جو ہے وہ ایک دن میں، ایک رات میں یا ایک دن میں وہ چلی گئی، یعنی بہت جلد جو ہے وہ امید چلی گئی۔ in imagination or in reality، خواہ وہ امید جو ہے وہ امیجنیشنز میں، تخیلات میں چلی گئی ہو یا حقیقت میں چلی گئی ہو۔ از اٹ a less loss، کیا یہ کم نقصان ہے؟ that hope has gone، کہ یہ امید چلی گئی ہے۔ everything that we see or perceive is nothing but a dream within a dream، ہر وہ چیز جس کو ہم دیکھتے ہیں یا جس کا ہم تصور کرتے ہیں، جس کو ہم سوچتے ہیں یا جو ہمیں دکھائی دیتا ہے، is nothing but a dream within a dream، وہ کچھ نہیں ہے ماں سوائے ایک خواب کے اندر ایک اور خواب۔ اچھا، یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہوا۔ اب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس سے اصل میں اس کا مطلب کیا ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ بات سمجھنے والی ہے کہ شاعر اس دنیا میں اپنے محبوب کی امید سے ہی زندہ ہے۔ اب جب کہ بہت ہی کم وقت میں، یعنی ایک دن یا رات میں ہی وہ محبوب جو ہے وہ بچھڑنے والا ہے، وہ مرنے والا ہے۔
خواہ وہ سوچ میں ہو یا خیالات میں وہ بچھڑنے والا ہے یا حقیقت میں بچھڑنے والا ہے، لیکن وہ امید یا محبوب جو ہے وہ بچھڑنے والا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ کیا یہ جو نقصان ہے اس کے بچھڑنے کا، یا یہ جو درد ہے اس کے بچھڑنے کا، کیا یہ کم ہے؟ یعنی اگر یہ امید جو ہے وہ چلی گئی تو کیا یہ اس کی زندگی کو جو نقصان اس نے دیا ہے کیا وہ کم ہے؟ اچھا، اب یہ بات کہ ایوری تھنگ دیٹ وی سی اور پرسیو از نتھنگ بٹ اے ڈریم ود ان اے ڈریم، اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت اتنی تیزی سے گزر گیا، اور وہ شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے بچھڑنے والا ہے، یا یہ بالکل اسی طرح ہے کہ میں نے اس سے شادی کر کے بس ایک خواب ہی دیکھا تھا۔ کون سا خواب دیکھا تھا؟ ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہنے کا۔ تو محبوب کا جانا اس طرح ہے جیسا کہ اس زندگی کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، یہ ایک وہم اور خیال ہو۔ اب اسی وہم اور خیال میں ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ اس طرح ہے جیسا کہ ہم ایک خواب کے اندر ایک اور خواب دیکھتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ اسٹینزا جو ہے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب بڑھتے ہیں اسٹینزا نمبر 2 کی طرف۔ اسٹینزا نمبر 2 میں ہے کہ I am standing at the beach among the loud sounds which are made by the sea waves. یعنی میں ایک سمندر کے ساحل پر سمندری لہروں کی تیز آوازوں کے درمیان کھڑا ہوں۔ یہ آوازیں سمندری لہروں سے پیدا ہوتی ہے۔ I hold grains of golden sand in my hand. میں نے ریت کے سنہرے ذرات اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہیں۔ The grains are few but they slip into the deep sea through my fingers. یہ ذرات بہت کم ہے لیکن پھر بھی میرے ہاتھوں سے پھسل کر یا نکل کر سمندر میں جا رہے ہیں۔ This make me cry. یعنی اس ریت کے ذرات کا میرے ہاتھوں سے پھسل کر سمندر میں گرنا کیا کرتا ہے؟ وہ مجھے رونے پر مجبور کرتا ہے۔ او گاڈ، اے اللہ، can I not hold the sand by holding it tightly. اے اللہ، کیا میں ان ذرات کو مضبوطی سے پکڑ کر پھسلنے سے نہیں بچا سکتا؟ او گاڈ، can I not save a single particle of sand from the cruel waves of the sea. اے اللہ، کیا میں ان ذرات میں سے ایک کو بھی نہیں بچا سکتا سمندر کی ان ظالم لہروں سے؟ Is it so that everything that we see or whatever seems to us is nothing but a dream within a dream? کیا یہ اس طرح ہے کہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے اور جو کچھ ہمیں دکھتا ہے وہ اور کچھ نہیں، بس ایک خواب کے اندر ایک اور خواب ہے؟ یعنی وہ سوال پوچھ رہا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے پورے اسٹینزے کا کہ ذرات سے مراد وقت ہے یا انسان ہے، اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے لوگ جو ہے یا وقت یا انسان یہ جا رہے ہیں، اور ہم اس کے جانے کو روک نہیں سکتے۔ اس میں سے ایک کو بھی ہم نہیں روک سکتے۔ سمندر اور سمندر کی لہروں کی ظالم لہروں سے مراد موت ہے۔ یعنی جس طرح شاعر اپنی مٹی میں ریت کو سمندر میں پھسلنے سے نہیں بچا سکتا، اسی طرح ہم بھی اپنے عزیزوں کو یا اپنے محبوب لوگوں کو موت سے نہیں بچا سکتے۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھیے گا، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔